Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are good. बेटे आप सबने प्रीवियस वर्क कर लिया होगा. आज बेटे हम आपके रीडर की गुलिस्तान सादी की रीडिंग करेंगे. या गुलिस्तान सादी निकाल लीजिए और कारवान उर्दू भी साथ रखिए और पेंसिल्स. गुलिस्तान सादी, कारवान उर्दू और पेंसिल्स अपने साथ रखिए. पहले आज हम बेटे रीडर की गुलिस्तान सादी की रीडिंग करेंगे. पेज नंबर 23 निकालिए. पेज नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर बेटा आ रहा है. आज का हमारा जो लेसन है, कहानी है इल्म और दौलत. अब बेटे आप लोगों को मैं 1 बाय 1 अनम्यूट करूंगी. आप लोग बेटा खुद रीडिंग करेंगे. हैंड रेज की बेटा ऑप्शन दीजिएगा. हाँ जी बेटा, ज़ैनब स्टार्ट रीडिंग. इल्म और दौलत. मुल्क मिस्र में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था. उसके 2 बेटे थे. बड़े बेटे को दौलत जमा करने का शौक था, लेकिन छोटा लड़का पढ़ने लिखने का शौकीन था. दोनों एक ही घर में पैदा हुए और एक जैसे माहौल में उनकी परवरिश हुई, लेकिन दोनों की सोच में जमीनों आसमान का फर्क था. दौलत जमा करने वाले ने हर हीले वसीले से काम लेकर अपनी दौलत में इजाफा करना शुरू किया. रफ्ता रफ्ता उसका ज़हन साजिशी सा बन गया और बाप की वफात के बाद उसने अपने छोटे भाई की माल पर कब्जा कर लिया. छोटे भाई के इल्म में जैसे जैसे इजाफा हुआ, उसने सोच बुलंद होती चली गई और मालो दौलत से उसकी दिलचस्पी कम होती गई. बड़े भाई की इज्जत सिर्फ उसके नौकर चाकर करते थे, जबकि छोटे भाई को सारा शहर पसंद करता था. बड़ा भाई तो सारा शहर पसंद. बड़ा भाई जब मुल्क में सबसे ज्यादा अमीर हो गया तो वो शाही दरबार तक पहुंचा. जी बेटे ज़ैनब स्टॉप कीजिए. ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपने अच्छी रीडिंग की है. मैं इसको थोड़ा बेटे एक्सप्लेन कर दूं. बेटा मुल्क जो है, मिस्र जो है, उसमें एक ताजिर रहता था. उसके 2 बेटे थे. ठीक है, मिस्र का वो रहने वाला था ताजिर. उसके 2 बेटे थे. बड़ा बेटा जो था उसको बेटा रुपया पैसा दौलत जमा करने का बहुत शौक था. छोटा बेटा जो था वो पढ़ने लिखने का शौकीन था. उसको पढ़ने लिखने का शौक था. दोनों बेटे यानी भाई थे, एक ही घर में पैदा हुए थे. एक ही तरह के माहौल में दोनों की परवरिश हुई थी, लेकिन उनकी सोच में, ठीक है, जिसको हम थिंकिंग कहते हैं, सोच में जमीनों आसमान का फर्क था. यानी दोनों की थिंकिंग जो है, सोच है, उसमें बहुत फर्क था. दौलत जमा करने वाले ने हर हीले वसीले से, यानी हर उल्टे सीधे जो जिस तरह भी उसने
हर तरीके से ना अपनी दौलत जमा करनी शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हन क्या होता जा रहा था, साजिशी, यानी किसी न किसी तरह कोई साजिश करनी है, कोई ऐसा तरीका जो उसके लिए, दूसरों के लिए चाहे नुकसानदेह भी हो लेकिन वो दौलत कमाने का ज़रिया ही हो। हर तरह से उल्टे तरीके से कहता था मुझे बस दौलत हासिल हो जाए। जब उनका बाप वफात पा गया तो छोटा भाई जो है उसने अपने छोटे भाई के भी माल पे सारा कब्जा कर दिया था थोड़े में, ठीक है। छोटे भाई को इल्म हासिल करने का क्योंकि शौक था, जैसे जैसे उसकी इल्म में इजाफा हो रहा था उसकी सोच जो है वो बहुत बुलंद और अच्छी होती जा रही थी। उसको माल और दौलत से, रुपए पैसे से बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने जो उसका बड़ा भाई था इसके बरक्स, उसकी इज्जत सिर्फ उसके ना नौकर चाकर करते थे, जो उसके अंडर काम करते थे, उसके मुलाजिम थे, वो सिर्फ उसकी इज्जत करते थे। लेकिन इसके बरअक्स जो छोटा भाई था उसको पूरा शहर पसंद करता था। बड़ा भाई जब मुल्क में बहुत ज़्यादा अमीर हो गया था तो वो उसके जो सोर्सेज हैं, यानी उसके ताल्लुकात शाही दरबार तक जा पहुंचे थे, यानी बादशाह तक जा पहुंचे थे। हाँ जी बेटा, अब इसके बाद आगे रीडिंग करेंगे, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। जी उस्मान बेटा पढ़िए। इस तरह वो बादशाह के महबूब मसाहिबों में, देखिए साहिबों मसाहिबों का मतलब होता है साथियों में, ठीक है। साहिबों में शुमार होने लगा। बादशाह सलामत की दोस्ती अगला पेज निकालिए। से से भी भी उसने फायदा नाजायज उठाया नाजायज फायदा उठाया। इस तरह उसकी दौलत में और भी इजाफा हो गया। उसकी साजिश जहन में अजीब और ज़हन, साजिशी साजिशी ज़हन, जहन में अजीब और गरीब ख्यालात आने लगे। दौलत के बुलाते पर उसने दौलत के बलबूते पर बलबूते पर उसने बहुत से दरबारियों को अपने साथ मिला लिया और एक रोज बादशाह को मुर- मरवा मुरा कर मरवा कर करता और ताज का मालिक बना बन बन गया गया। बन गया। छोटा भाई अपने इल्म की दुनिया में मगन था। इस रोज बड़े भाई ने रोज उसे अपने दरबार में तलब किया था तलब किया, तलब किया। तलब किया था कि ये अपनी शान और शौकत का अ, रोब जो वो उस पर जमा सके। तुम सारी उम्र पर पढ़ा होगी, पर पर को पढ़ाकू पढ़ाकू ही पढ़ाको होगी। रहोगे। बड़े भाई ने सर पर ताज सजाते हुए कहा, मैं तरक्की की आखिरी मंजिल पर पहुंचकर बादशाह बन गया। तुम कन बन गया। कन के तुम गए कंगाल के कंगाल ही रहे। रहे। क्या दिया इसको है पढ़ें, तुम्हें उस्मान इसको पढ़ें, तुम कंगाल के कंगाल। तुम कमदाल के कमदान ही रहे। क्या फिर इसको सही दिया पढ़ो उस्मान, इसको तुम कंगाल के कंगाल ही रहे। कंगाल के कंगाल कंगाल ही रहे। रहे। क्या दिया है तुम्हें इन बातों ने, ए किताबों ने, भाई में किताबों ने बेटा, किताबों ने। किताबों ने। ए भाई मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इल्म की दौलत से माला माल कर दिया। मैं पैगंबरों की रास मेरस रस्त होती है। मालो दौलत या हुकूमत तो फर फिरौनों को भी दोनों
کو بھی ملی تھی. قارون سے بڑھ کر کون دولت مند تھا، لیکن لوگ اسے برے الفاظ ہی میں یاد کرتے ہیں. خاموش گستاخ چلے بیٹا بڑا یہاں تک. عثمان بیٹے اسٹاپ کیجیے، میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. اس کو بیٹا بتایا کہ وہ جو بڑا بھائی تھا اس کا اس کے جو سورسز تھے، یعنی اس کے تعلقات جو ہے وہ بادشاہ کے ساتھیوں تک تھے، جو اس کے قریبی ہوتے تھے بادشاہ کے، وہاں تک پہنچ چکے تھے. وہ بادشاہ کی جو دوستی ہے وہ اس سے بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا. اس طرح اس کی دولت میں بھی اضافہ اور ہونے لگا. اس کا جو سازشی ذہن تھا نا، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا اور اس کے ذہن کو غریب خیالات آتے رہتے تھے. دولت کے بلبوتے پر اس نے بہت سارے درباریوں کو نہ اپنے ساتھ ملوا لیا، اور ان کو ساتھ ملا کر نہ اس نے بادشاہ کو مروایا اور اس کا تمام تخت و تاج و ملک حاصل کر. چھوٹا بھائی جو تھا اس کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، بس وہ اپنے علم کی دنیا میں ہی مصروف رہتا تھا. ایک روز وہ بڑے بھائی نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور اس نے اپنی شان و شوکت کا نا، یعنی اپنے روب دبدبے کا، شان کا دکھانے کے لیے جان بوجھ کر اس کو بلایا. اور اس کو کہتے ہیں کہ تم تو پڑھاکو کے پڑھاکو ہی رہو گے. اس نے جان بوجھ کے اپنے سر پہ نا اپنے بھائی کے سامنے سر پر تاج سجایا. دیکھو میں ترقی کی آخری منزل پر پہنچ کر بادشاہ بن گیا ہوں، اور تم تو بالکل کنگال کے کنگالی ہو، یعنی تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. کیا تمہاری کتابوں نے تمہیں کچھ دی ہے؟ اس پر اس چھوٹے بھائی نے کہا، ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لاکھ لاکھ کہ اس نے مجھے ان کی دولت سے مالا مال کیا ہے. علم تو پیغمبروں کی میراث ہے، ٹھیک ہے. اور مال و دولت یا حکومت تو فرعونوں کو. مال و دولت تو فرعون جو ہے وہ اپنے اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور بہت ہی ظالم بادشاہ تھے. فرعون کو ملی تھی، قارون کو بہت بڑا خزانہ ملا تھا، بہت دولت مند تھا، لیکن لوگ ان لوگوں کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے. آپ جی آگے ہینڈ ریز کیجیے. بھیا بیٹے مارس بیٹا جی پڑھیے. خاموش گستاخ. یس مس. پڑھیے بیٹا پیج نمبر 25 پہ. خاموش گستاخ. آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. ٹیچر. خاموش گستاخ بڑا بھائی فوراً شہنشاہ کے روپ میں آ گیا. تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم ایک وقت حاکم وقت ہے بات کر رہے ہو. دفع ہو جاؤ میری نظروں سے. پھر حاکم نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا. کو اشارہ کیا. اس طرح ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کو جیل میں ڈال دیا. شہر بھر کے شریف لوگ ایک عالم اور فاضل شخص کی توہین پر ناراض ہو گئے. ہوش کا بندہ حارث اس کو بولیے. حوث کا بندہ. بولیے بیٹا. ہوس کا بندہ جو سازش کے ذریعے تاج و تخت کا مالک بن بیٹھا تھا، اپنی رعایا کو خوش نہ رکھ سکا. خلق
خالق خدا تو پہلے ہی اس سے تنگ خلق خدا تو پہلے ہی اس سے تنگ آئی ہوئی تھی. کسی کی عزت محفوظ تھی نہ جان و مال. رفتہ رفتہ سارا ملک فساد کی لپیٹ میں آ گیا. حکومت چلانے کے لیے جس نہیں تھی جس عقل اور فراست کی ضرورت تھی وہ اس جاہل دولت مند کے پاس نہیں تھی. ملک بھر میں جگہ جگہ بغاوتیں ہونے لگی. فوج کے سپاہی تک اپنے جاہل حکمران سے خوش نہیں تھے. ایک عام آدمی کا کیا حال ہو سکتا تھا؟ ایسے میں پڑوس کے طاقتور ملک کا حکمران مصر پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا. بادشاہ تو صرف دولت کا پرستار تھا. حملے کا سن کر اس نے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور دولت جس کو اس نے عیش اور عشرت اور حفاظت کی ضمانت سمجھ رکھا تھا خود اس سے اپنی حفاظت مانگ رہی تھی. اس کے پاس کوئی ایسا جانثار بھی نہیں تھا جس پر وہ اندھا اعتماد کر سکتا. اس کا خزانہ لبالب بھرا ہوا تھا اور اسی خزانے نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے تھے اور اپنی جان بچا کر بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن نہ وہ اپنی دولت چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا نہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا. اس مشکل وقت میں اسے اپنے سگے بھائی کا خیال آیا اور جسے اس نے خود جیل میں بند کیا تھا. آدھی رات کے وقت اس نے جیل کے داروغہ کو حکم دیا کہ اس کے بھائی کو حاضر کیا جائے. بھائی آیا تو بادشاہ نے اس سے معافی مانگی. میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمسار ہوں. تم میرے سگے بھائی ہو. خدا کے لیے مصیبت کی اس گھڑی میں میری مدد کرو. جاہل بادشاہ نے التجا کی. بھائی اس کا مسئلہ سن اس کو بیٹا یہاں سٹاپ کیجئے. شاباش, آپ نے اچھی ریڈنگ کی ہے بیٹے. پہلے میں اتنا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں, ٹھیک ہے. خاموش گستاخ سے ہم نے شروع کیا تھا. بڑا بھائی جو ہے فوراً بادشاہ کے روپ میں آ گیا تھا. اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ تم یہ بول رہے ہو کہ تم حاکم وقت سے بات کر رہے ہو, میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ, یعنی دفع ہو جاؤ. پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. اب جی وہ کیا تھا کہ شہر بھر کے جو لوگ تھے وہ اتنے شریف لوگ اور ایک عالم اور فاضل شخص کی توہین پر بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے, کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی تو ایک شریف تھا اور بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا تھا. جو بڑا بھائی تھا وہ بہت ہی زیادہ حوث کا یعنی تخت و تاج کا پجاری بن بیٹھا تھا. اس کی رعایا اس سے خوش نہیں تھی اور ملک میں کیا ہو رہا تھا, ہر طرف فساد ہو رہے تھے, بغاوتیں شروع ہو چکی تھی. اور جو دوسرے ملک تھے انہوں نے بھی پڑوس کے جو طاقتور ملک تھے انہوں نے بھی جناب مصر کے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی. اب بادشاہ کو تو صرف دولت کمانے کا فن آتا تھا کہ کس طرح کس سازش میں ہو کے میں نے بس دولت اکٹھی کرنی.
जुमले का सुना तो उससे तो जनाब भागता हूँ, मुर्गी की रोजी अब क्या करूं? अब ना तो मैं इतनी सारी दौलत लेकर कहीं भाग सकता हूँ, खजाने मेरे इतने लबालब भरे हुए हैं, ना ये दौलत मुझे से सिखा सकती है कि किस तरह लड़ा जाता है। इसी तरह एक दिन उसको फिर ना अचानक अपने ना छोटे भाई का ख्याल आया। उसने जो जेल का दरोगा होता है उसको हुक्म दिया कि मेरे भाई को लेकर आओ। उसने अपने भाई को बुलाया और उससे माफी मांगी और उसको कहा कि मैं अपनी ये पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तुम मेरे सगे भाई हो, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करो। चाहे बादशाह ने उनको जवाब दिया। जी बेटा, इसके बाद अब कौन रीडिंग करेगा? हैंड रेज कीजिए। यशवंत बेटे रीडिंग कीजिए। प्यारे भाई उसका प्यारे मतलब भाई, मेरी दौलत मेरा इल्म है। ये इल्म की दौलत खुदा के फजल से मेरी हिफाजत भी कर सकती थी। आपकी दौलत किसी काम की जिसकी हिफाजत आप आपको करनी पड़ रही है, मेरी माने और सारी दौलत छोड़ कर अपनी जान बचाएं। दुश्मन जब आपका मुल्क फतह करेगा तो सब से पहले आपको कत्ल करेगा। मैं इस दौलत को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ जिसमें न, जिसमें मैंने जिसमें ने कि जिसमें मैंने मैंने सारी उम्र बहुत मेहनत से जमा किया है। बादशाह ने दुख भरे लहजे में कहा, इस इससे बेहतर बेहतर है है बेहतर है कि कि मैं मैं मर मर ही ही जाऊं जाऊं। मर ही जाऊं आप अगर मर मर गए गए तो तो ये दौलत मर गए तो ये दौलत किस और के और के किसी और के कब्जे में चली जाएगी। साहब इलम साहिब साहब इलम इलम भाई ने साहिब इलम समझाया, कुछ भी हो जाए मैं अपनी दौलत छोड़कर हर गुजर नहीं हरगिज जा नहीं जा सकता सकता। हरगिज नहीं जा सकता। तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि ये दौलत हमेशा मेरे पास रहे। बादशाह ने आखिरी फैसला सुना दिया। दूसरे रोज पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। दौलत के बेचारे जारी बादशाह को जारी बादशाह को जंग का तजुर्बा बिल्कुल नहीं था। वैसे भी वो फौज पर पैसे खर्च करने को फजूल समझता था। उसके उसकी उसकी फौज ने उसकी फौज ने बगैर लड़ाई के बगैर लड़ाई बगैर बगैर लड़ाई के बगैर लड़ाई के हथियार डाल दिए। कुछ सिपाही जंग का नाम सुनकर ही भाग गए। दुश्मन की फौज वैसे भी मिस्री फौज फौज से से कई मिस्री गुना फौज कई गुना ज्यादा थी। जब दुश्मन ने शाही महल पर कब्जा किया तो बादशाह अपनी दौलत के करीब सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसे अपने आप का भी होश नहीं था। दुश्मन बादशाह ने उससे सिर्फ एक सवाल किया,
احمق انسان، اتنی دولت جمع کرنے کے آخر مقصد ہی آخر مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ اگر تو نے یہی دولت خرچ کر کے اچھی فوج تیار کی ہوتی تو آج تجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ دولت کو ہمیشہ یشت بیٹے یہیں پہ اسٹاپ کیجیے. گڈ، شاباش، اچھی ریڈنگ کی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بیٹا میں اتنا ایکسپلین کرتی ہوں، اس کے بعد کوئی اور بیٹا بچہ کرے گا، پڑھے گا ریڈنگ. اس میں بیٹا بتایا ہے اس نے کہ جب وہ اس کا بھائی اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے اس دولت کو بچانے کا کوئی طریقہ بتاؤ، تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں تو یہ مسئلہ سن کر حیران لگا ہو گیا ہوں. پیارے بھائی، میری دولت میرا علم ہے، یہ علم کی دولت خدا کے فضل سے میری حفاظت بھی کر سکتی ہے. آپ دیکھیں نا، باپ کی جو دولت ہے وہ آپ کی کس کام کی ہے کہ بجائے وہ آپ دولت آپ کی حفاظت کرے، آپ کو اپنی دولت کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. اس کے چھوٹے بھائی نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ میری بات مانیں، دولت کو چھوڑیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ جب دشمن ملک آپ کا فتح کرے گا تو وہ سب سے پہلے آپ کو ہی قتل کرے گا. اس کے بھائی نے کہا نہیں، میں اس دولت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں نے ساری عمر کی بڑی محنت سے دولت جمع کی ہے. بہت ہی وہ دکھی ہو گیا تھا. اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں. اس نے کہا اگر آپ مر گئے تو یہ دولت کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی. اس کے بھائی نے پھر اس کو سمجھایا. اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے جی اپنی دولت نہیں چھوڑی. کوئی ایسی ترکیب بتا دو کہ یہ دولت سدا اور ہمیشہ میرے پاس ہی رہے. یہ اس کا آخری فیصلہ تھا. جناب پھر کیا ہوا؟ اگلے دن جب پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا، تمام دولت جو ہے وہ اس کے پجاری بادشاہ کو جانتا، وہ جو دولت کے پجاری بادشاہ کو جو تھا اس کو جانتا تجربہ بالکل نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے اپنے ملک کی فوج پر کوئی توجہ دی تھی. اس کی فوج جو ہے جناب وہ اس کو لڑائی کا کچھ نہیں تھا. اس نے بغیر لڑائی کے ہی ہتھیار ڈال دیے اور کچھ تو سپاہی جنگ کا نام سن کر ہی بھاگ گئے تھے. مصری فوج جو ہے مصری فوج کئی گنا زیادہ تھی دوسرے ملک کی جو فوج تھی. جب دشمن نے اس کی شاہی محل پر قبضہ کیا تو بادشاہ کو نا انہوں نے اس کی دولت کے قریب سر جھکا ہوا بیٹھا ہوا پایا. اس کے بادشاہ نے اسے سوال کیا کہ بے وقوف آدمی، اتنی دولت جمع کرنے کا آپ کے مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا یہی دولت خرچ کر کے تو اگر کوئی اچھی فوج تیار کرتا تو دیکھنا نصیب نہ ہوتا. دولت کو ہمیشہ گردش میں رہنا چاہیے، یعنی دولت کو ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے. پانی اگر زیادہ دیر ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے، یعنی عورت اگر زیادہ دیر کھڑی رہے اس کو خرچ نہ کرے تو وہ بھی کسی کام کی نہیں رہتی. اب جی بیٹا اس کے بعد میں یہ ریڈنگ کر رہی ہوں پیج نمبر 29 ہی ہے. کوئی اور ریڈنگ کرنا چاہے گا؟ کوئکلی بیٹا، لاسٹ پیج ہمارا لاسٹ پیراگراف رہ گیا ہے. مناہد جی بیٹا یس جلدی سے. ٹیچر. جی دولت کو ہمیشہ میں رہنا چاہیے، پیج 29 کی. دولت کو ہمیشہ گردش میں رہنا چاہیے. گردش میں رہنا چاہیے. پانی اگر زیادہ دیر ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے. یہی حال دولت کا ہے. ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی. یہ سن کر جاہل بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حملہ آور بادشاہ نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا اور اس عالم فاضل انسان کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا. علم کی دولت نے ایک بھائی کو عزت بخشی اور سونے چاندی کے لالچ نے دوسرے بھائی کو رسوا کر دیا. وزیر اعظم کی سفارش پر اس کے بڑے بھائی کو خزانے کا چوکیدار مقرر کر دیا گیا. وہ خزانہ
جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے عمر بھر خلق خدا کو طرح طرح سے تنگ کیا تھا، اب وہ خزانہ کسی اور کی ملکیت تھا، وہ اسے صرف دیکھ سکتا تھا، اسے خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ واقعی علم کی دولت نیک بندوں کی میراث ہوتی ہے اور سخت چین عطا کرتی ہے۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ سبق: دولت انسان کو نقصان نہیں دیتی بلکہ اس کا غلط استعمال انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ شاباش بیٹی۔ اب جی اس میں دولت کو اس نے کہا کہ دولت کو ہمیشہ اس بادشاہ نے کہا جو جس کے قبضے میں اس کا ملک آ گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ دولت کو نا ہمیشہ گردش میں رہنا چاہیے۔ پانی اگر زیادہ دیر ایک جگہ کھڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دولت کا ہے کہ جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ بات سن کر نا اس جاہل بادشاہ کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اب جو حملہ آور بادشاہ نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ جو اس کا چھوٹا بھائی تھا نا پڑھا لکھا، چھوٹا بھائی جو پڑھا لکھا تھا اس کو بیٹا اس نے وزیر اعظم بنا لیا۔ اب کیا یعنی دیکھیں اب یہی علم اور قابلیت اس کے کام آئی تھی، اور وہ تمام اس ملک کا جو وہ اس کا بڑا بھائی جس ملک پر بادشاہ حکمرانی کرتا تھا اسی ملک کا وہ اس کا چھوٹا بھائی وزیر اعظم بن گیا تھا۔ اب اس علم کی دولت نے ہی اس کے بھائی کو اتنی عزت بخشی تھی، اور سونے چاندی کے لالچ نے دوسرے بھائی کو کیا رسوا اور برباد کر دیا تھا۔ اب اس کے چھوٹے بھائی کی یعنی جو وزیر اعظم بنا تھا اس کی سفارش پر اس نے بادشاہ نے اس کو اس کا جو بڑا بھائی تھا اس کو خزانے کا چوکیدار بنا دیا تھا۔ اب کیا تھا، وہ سارا دن اس خزانے کے باہر کھڑا رہتا تھا اور اس کی چوکیداری کرتا تھا، خزانے کی دولت کی حفاظت کرتا تھا۔ وہ خزانہ جو کبھی اس کی اپنی ملکیت تھا اب وہ اس خزانے کو صرف اس کی حفاظت کر سکتا تھا، اس کو خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے ہمیں کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ نیک بندوں کی ہی میراث ہوتی ہے، اور علم ہی ہمیں سکھ چین عطا کرتا ہے۔ سونا چاندی اور ہیرے جواہرات جو ہیں وہ ہمارا سکھ چین جو ہے وہ سب ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سونا چاندی علم کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سونا چاندی وغیرہ جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس کو جب خرچ کرتے ہیں تو وہ ختم ہوتا جاتا ہے، لیکن علم پر آپ جتنا مرضی خرچ کرتے جاؤ علم آپ کا بڑھتا ہی جائے گا، اور علم کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس کا سبق جو ہے کہ دولت انسان کو نقصان دیتی ہے بلکہ اس کا غلط استعمال انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہاں جی بیٹا، اب میں ہینڈ ریز والی آپشن میں آؤں گی، کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو پوچھ لیجیے، اور اس کے علاوہ آپ کی اسکرین پر بیٹا آپ کا ہوم ورک بھی آئے گا، وہ دیکھ لیجیے۔ اسکرین پر بیٹا آپ کا ہوم ورک ہے کاروان اردو کا۔ بیٹے آپ کا نیکسٹ لیسن ہے سبق کر بھلا ہو بھلا، اس کی بیٹا آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کے الفاظ معنی اور جملے آپ کی اس کی بک میں ہی ہیں، وہ آپ نے بنانے ہیں۔ کاپی میں یہ کام کرنا ہے، کر بھلا ہو بھلا کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ ہینڈ ریز کی بیٹا آپشن ہے، کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیجیے۔ ٹیچر میراث کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر میراث کا کیا مطلب ہے؟ ایکسکیوز می ٹیچر،
एक्सक्यूज मी टीचर. जी बेटा, कौन बात कर रहे? हारिज? टीचर. जी जी बेटा बोलिए, आपकी बेटी आवाज टीचर ब्रेक हो रही आपने है. हाँ जी बोलें. टीचर आपने एक सुबह जो टॉपिक है उसके आपने सवाल जवाब के नोट्स नहीं भेजे. बेटे वो नोट्स मैं नहीं भेजूंगी, मैंने आपको कहा था कि आप लोग वो उसमें यूट्यूब में लेक्चर निकाल लीजिए और उधर से कॉपी कर लीजिए. ओके टीचर, थैंक यू. किसी और ने कुछ पूछना है बेटा? ओके क्लास 5 बेटा, अपना सब ख्याल रखिएगा और बेटा ये अगले लेसन की रीडिंग कर लीजिएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज बेटा. हैव अ गुड डे.